أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال للملأ حوله فرعون نے اپنے دربار میں درباریوں سے یہ بات کہی ان ھذا لساحر علیم، یہ بڑا ماہر جادوگر ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جادوگر بھی موسیٰ علیہ السلام بھی دونوں ایک جگہ پہ اکٹھے ہوئے مقابلہ کے لیے، اور پہلے جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکیں، وہ سانپ بن گئے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے معجزے دکھائے۔ یہ مقابلے سے پہلے کی بات ہے، معجزے دکھائے، اپنا ہاتھ جو ہے وہ بغل سے نکالا، وہ سورج کی طرح چمک رہا تھا، اور جو عصا تھا وہ اژدہا بن گیا۔ تو فرعون نے درباریوں سے یہ بات کہی
کہ یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے، یرید ان یخرجکم من ارضکم، اور یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارے ملک سے نکال دے، بسحر ہی، اپنے جادو کے زور پہ، فماذا تامرون، تم لوگ کیا حکم دیتے ہو؟ اسے یہ توقع نہیں تھی کہ مقابلے میں جادوگر ہار جائیں گے، اور موسیٰ علیہ السلام فی الواقع یہ معجزہ ہے اور موسیٰ علیہ السلام جیت جائیں گے۔ لہٰذا اس نے اپنے درباریوں سے مشورہ کرنا چاہا کہ صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ جو موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ ہے، اس سے پہلے ہم سورہ طٰہٰ میں بھی پڑھ چکے ہیں اور سورہ شعراء میں بھی ہے، اور بہت سی جگہ دوسری بھی جہاں پہ تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ بات یہ ہے کہ جو چیز اس سے بتانی مقصود ہے یا مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ جو کافروں کی حکومتیں ہیں وہ اسلام کا راستہ روکنے کے لیے کیسے مکر و فریب سے کام لیتی ہیں، یہ بتانا مقصود ہے۔ کہ پہلے تو اس نے یہ کہا کہ یہ جادوگر بلاتے ہیں ہم اور مقابلہ کراتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون غالب ہے، اور جو بھی فاتح ہوگا وہی ہمارا دین ہوگا۔ یہ گویا ایک طرح سے مقابلہ کروانے کے لیے اس نے اعلان کیا، اور اپنی طرف سے ایک طرح سے جج کی حیثیت سے یہ بھی بات کہہ دی کہ جو بھی غالب ہوگا، جو بھی جیت جائے گا، اسے وہی ہمارا دین ہوگا۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ جادوگر جو ہیں وہ تو ہار گیا، موسیٰ علیہ السلام جیت گیا، تو فوراً اس نے اپنی بات کو چھوڑ کے فوراً الزام لگا دیا کہ یہ تو ہمیں پہلے تو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو آئے موسیٰ علیہ السلام دربار میں پاگل ہے، دیوانہ ہے، اس کا کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ غلام قوم کا آدمی ہے، پہلے یہ باتیں کر رہا تھا۔ لیکن جب معجزہ دیکھا اس نے تو اتنا وہ خوفزدہ ہوا معجزے سے، اس کو بھی سمجھ آ گئی کہ یہ جادو نہیں ہے، معجزہ ہے، تو فوراً اس نے یہ الزام لگا دیا کہ یہ تو میری حکومت لینا چاہتا ہے، یہ تو ہم سے حکومت چھیننا چاہتا ہے، اور ہمیں یہاں سے جلا وطن کر کے خود اپنی حکومت بنانا چاہتا ہے یہاں پہ۔ یہ چیزیں جتنی بھی ہیں نا، جتنا بھی مکالمہ ہے اور یہ سارا مقابلے کا جتنا بھی منظرنامہ ہے، اس سب سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ کافر جو ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف کیسی سازشیں کرتے ہیں، کیسے دھوکہ کر دیتے ہیں لوگوں کو، کیسا پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور کیسی غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں لوگوں کے دلوں میں اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ، یہ تو ہمیں ہمارے ملک سے نکالنا چاہتا ہے اور اپنی حکومت قائم کرنا چاہتا ہے۔ فماذا تامرون، اب درباریوں سے مشورہ کر رہا ہے کہ تم مجھے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے یا اس کا حل نکالنے کے لیے کیا مشورہ دیتے ہو، کیا حکم دیتے ہو؟ قالوا ارجع واخاہ وابعث فی المدائن حاشرین، درباریوں نے یہ کہا کہ یہ بہت بڑا جادو اس نے دکھایا ہے، تو اس کا علاج یہی ہے کہ جو ماہر جادوگر ہیں، بہت بڑے جادوگر ہیں ہمارے ملک میں، ان کو بلایا جائے اور ان کا اس کے ساتھ مقابلہ کرایا جائے، تاکہ لوگوں کی یہ غلط فہمی دور ہو جائے کہ یہ کوئی معجزہ ہے۔ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے گا کہ جیسے عام دوسرے جادوگر ہوتے ہیں ویسے یہ بھی جادوگر ہے، اس لیے اس کی بات کوئی نہیں مانے گا، اس کی بات کوئی سنے گا نہیں۔ مطلوب یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو اور موسیٰ علیہ السلام کے پیغام کو روکنا کس طرح ہے تاکہ لوگ اس کی بات نہ سنیں۔ قالوا، درباریوں نے یہ مشورہ دیا، ارجع واخاہ، اس کو بھی، موسیٰ کو بھی اور اس کے بھائی کو بھی یہاں مصر میں روک لو، اس کو یہاں ٹھہراؤ۔ وابعث فی المدائن حاشرین، اور مصر کے جو بڑے شہر ہیں ان میں ہرکارے بھیجو، اپنے نمائندے بھیجو، جو بڑے ماہر جادوگر ہیں ان کو بلا کے یہاں دارالحکومت میں اکٹھا کرے۔
یہ اس کا علاج ہے کہ جادوگروں کو بلا کے اس کا مقابلہ کرایا جائے تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ پیغمبر کچھ نہیں ہے، اس کے پاس معجزہ وغیرہ نہیں ہے، یہ تو عام جادو کا کرتب ہے جیسا کہ دوسرے جادوگروں کے پاس ہوتا ہے۔ یہ گویا کہ ایک سکیم تھی اسلام کو یا موسیٰ علیہ السلام کو کہ پیغام کو روکنے کی، تاکہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کی بات کے پیچھے نہ کہیں لگ جائیں۔ یا تو کا بکل سحار علیم، اور وہ جو ہرکارے ہم بھیجیں گے بڑے بڑے شہروں میں، وہ جتنے بھی بڑے بڑے جادوگر ہیں، ماہر جادوگر ہیں، ان کو بلا کے یہاں دارالحکومت میں لے آئیں گے۔ فجمع السحرۃ لمیقات یوم معلوم، چنانچہ جو بڑے بڑے جادوگر تھے وہ اکٹھے کر دیے گئے ایک مقرر دن میں، مقرر وقت کے لیے۔ اس کی تفصیل ہم اس سے پہلے سورہ طٰہٰ میں پڑھ چکے ہیں کہ جو ان کا جشن کا دن تھا یوم الزینہ، وہ مقرر کیا گیا کہ جس دن لوگ جشن مناتے ہیں اور لوگ اپنے آپ ہی بہت زیادہ اکٹھے ہوتے ہیں، لوگوں کا بہت بڑا مجمع ہوتا ہے، اس مجمع کا دن ہم مقرر کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ دنیا آئے اور دیکھ لے کہ یہ بھی جادو ہی ہے جو موسیٰ دکھا رہا ہے، کوئی یہ پیغمبری والی بات نہیں ہے، تاکہ اس کی باتوں کا اثر ختم ہو جائے، اس کی بات سننے کے لیے لوگ تیار نہ ہوں۔ لوگوں کے دلوں میں غلط فہمی پیدا کرنا اور فریب دینا، لوگوں کو دھوکہ دینا لوگوں کو، اور پراپیگنڈا کرنا، یہ تھا مطلوب۔ اور وقت بھی سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وقت طے کیا چاشت کا، دن کا وقت طے کیا، تاکہ کسی کو کوئی دھوکہ نہ رہے، پتہ چلے کہ ہاں جس طرح یہ جادو تھا ویسے یہ بھی جادو ہے، لوگوں کو کوئی غلط فہمی نہ رہے۔ لہذا جو خوب روشنی کا وقت تھا، دن کا وقت تھا، وہ مقرر کیا، اور جو ان کا سالانہ جشن کا دن تھا وہ دن مقرر کیا تاکہ زیادہ سے زیادہ دنیا اکٹھی ہو، زیادہ سے زیادہ لوگ اکٹھے ہوں اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، تاکہ بعد میں ایسے نہ ہو کہ موسیٰ کی باتوں کے پیچھے لوگ لگ جائیں۔ یہ سارا جتنا بھی مکر و فریب تھا موسیٰ علیہ السلام کا پیغام اور ان کی دعوت کو روکنے کے لیے تھا، مکر و فریب۔ وکیل للناس سے حل انتم مجتمعون، ویسے بھی جشن کا دن رکھا گیا کہ لوگ اپنے آپ ہی جشن کے دن اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی پھر لوگوں کو دعوت دی گئی باقاعدہ کہ فلاں دن مقرر کیا گیا ہے مقابلے کا، موسیٰ کے ساتھ جادوگروں کا مقابلہ ہے، لہذا فلاں دن سارے لوگ پہنچیں۔ لوگوں کو دعوت بھی دی گئی اور دن بھی وہ رکھا گیا جس دن لوگ ویسے ہی اکٹھے ہوتے تھے، تاکہ پورا ملک جو ہے وہ دیکھ لے اس کو کہ موسیٰ کی باتیں جو ہیں نا یہ بس جادو ہی جادو ہے، کوئی دین والی بات نہیں ہے، اسلام والی بات نہیں ہے۔ یہ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، یہ ہے وہ بات جو فرعون نے مقابلے سے پہلے کہی۔ مقابلہ کرانا ہے دونوں کا، موسیٰ کا بھی اور جادوگروں کا بھی، اور اس مقابلے کا مقصد کیا ہے؟ لَعَلَّنَا، امید یہ ہے، نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ، جادوگروں کے دین کی پیروی کریں گے ہم، اِن كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، اگر وہ غالب ہوئے، مطلب یہ کہ اگر وہ غالب ہوئے تو ان کا دین چلے گا ہمارے ملک میں، اگر وہ غالب ہوا تو ان کا دین چلے گا۔ یہ تھا ابتدا میں فرعون کا اعلان کہ مقابلہ ہو رہا ہے اور جو بھی ان دونوں میں سے غالب ہوگا اس کے دین کی ہم پیروی کریں گے، اس لیے کہ ان کو تو یہ یقین تھا فرعون کو اور اس کے درباریوں کو کہ یہ تو جادو ہے اور ہمارے ملک میں سے بڑے بڑے جادوگر ہیں، یہ تو ناکام ہو جائے گا، لہٰذا جو جادوگروں کا دین ہے یا جو ہمارا دین ہے وہی غالب ہوگا اور ہم اسی پہ چلیں گے، اسی پہ قائم رہیں گے۔ لیکن لوگوں کو یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ نہیں ہمارا بادشاہ تو بالکل غیر جانبدار ہے، تعصب نہیں ہے اس میں، یہ تو بڑے غیر جانبدار ہوتے ہیں، بڑی سچی بات کرتے ہیں، یہ کوئی مکر و فریب کی بات نہیں کرتے، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، یہ دھوکہ آج بھی موجود ہے۔
انہیں جی نہیں بڑے غیر جانبدار، وہ ایسے تعصب نہیں ہے، بالکل تعصب نہیں ہے ان میں. ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، اذان دینے کی اجازت نہیں ہے، پھر بھی متعصب نہیں ہے. پردہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، فرانس میں بھی پابندی، جرمنی میں بھی، سویڈن میں بھی پابندی ہے، نہیں جی نہیں تعصب نہیں ہے. تعصب نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ ہم اندھے ہیں. یہی وہ مکر و فریب ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے. نہیں جی نہیں باتوں سے یہ بات وہی ہے کہ ایک طرف تو یہ کہنا ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم 100 آدمیوں میں سے سب سے بڑے ہیں، سب سے عظیم ہیں، سب سے اچھے ہیں. ایمان کیوں نہیں لے آتے؟ اگر سب سے عظیم ہیں اور سب سے اچھے ہیں، سب سے بڑے مسلح ہیں اور سب سے بڑی وہ انقلاب لے کے آئے ہیں، ان کے دین کا کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ ایک طرف یہ کہتے ہیں اور دوسری طرف یہ باتیں کرتے ہیں. انسانیت کی سب سے دشمن چیز اگر کوئی دنیا میں ہے تو دو ہیں. یہ ولیم میور جو ہے جس نے سیرت النبی بھی کتاب لکھی ہے، اس نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے انسانیت کی دو چیزیں دشمن ہیں، ایک مسلمانوں کی تلوار اور ایک مسلمانوں کا قرآن. یہ دو چیزیں انسانیت کی دشمن ہیں. اور دوسری طرف کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو عظیم شخصیت تھے، بہت بڑی شخصیت تھے، بہت بڑا انقلاب برپا کیا انہوں نے. یہ وہ دھوکہ ہے جو فرعون دینا چاہ رہا تھا موسیٰ اپنے زمانے میں، اور وہی دھوکہ آج یہ خبیث لوگ اور یہ دھوکہ باز اور مکار لوگ مسلمانوں کو دیتے ہیں کہ نہیں جی ہم میں تعصب نہیں ہے، ہمارے لیے سب ایک ہیں، سب ایک ہیں. تو مسلمانوں کے لیے یہ پابندیاں کیوں ہیں؟ اگر کوئی خاتون حجاب کرنا چاہتی ہے، پردہ کرنا چاہتی ہے، تو تمہیں اس بات سے کیا تکلیف؟ وہ اپنے دین پہ عمل کرنا چاہتی ہے. اذان کی اجازت دو نا اپنے ملکوں میں. اعلان اس نے یہ کیا کہ ہم متعصب نہیں ہیں، جو بھی غالب ہوگا، موسیٰ غالب ہوگا تو اس کا دین ہوگا، اگر ہمارے جادوگر غالب ہوئے ہمارے جادوگر غالب ہوں گے. اور یہ بات اس نے سورہ طٰہٰ میں بھی کہی، وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ. اس ملک میں جو بھی اس مقابلے میں جیت گیا وہی غالب ہوگا، اسی کا دین چلے گا، وہی بلند رہے گا. ظاہر یہ کیا کہ میں تعصب نہیں کروں گا، مقابلہ ہو رہا ہے اور ہم غیر جانبدار ہو کے فیصلہ کریں گے، جو بھی جیت جائے گا اس ملک میں اس کا دین باقی رہے گا. فلما جاء السحرہ، تو اب جتنے بھی جادوگر تھے ملک سے سارے بلا لیے، اور میدان جو ہے مقابلے کے لیے سج گیا. جو جادوگر بلائے ہوئے تھے انہوں نے آ کے سب سے پہلے فرعون سے جو بات کی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی. اللہ تعالیٰ نے کوئی غیر ضروری باتیں قرآن میں نہیں فرمائی، جو بڑی ضروری باتیں تھیں نا وہ بتا دیں تاکہ کافروں کی جو ایک ایک کمزوری ہے، جو ان کے مکر ہے، سازشیں ہیں، فریب ہے، وہ بھی پتہ چلے، اور ان کے جو کیفیت ہے ایمان کی یا دین کی وہ کتنے پانی میں ہے وہ بھی بتا دیا. اللہ فرماتے ہیں کہ جب جادوگر آ گیا، فلما جاء السحرۃ قالوا لفرعون أَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ. یہ سب سے پہلا مطالبہ تھا کہ ہمیں کتنے ڈالر ملیں گے اگر اسلام کے خلاف سازشوں میں ہم آپ کا اللہ کار بنیں گے، آپ کے لیے مقابلہ کریں گے، آپ کے لیے کام کریں گے، ڈالر کتنے دو گے ہمیں؟ آج ڈالروں پہ بکنے والے کتنے لوگ؟ ڈالروں پہ بکنے والے تو بڑی دور کی بات ہے. اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ان کے ملکوں میں جو ہمارے بچے جاتے ہیں نا پڑھنے کے لیے، وہ اللہ کے رسول نے جو مثالیں دی ہیں غلط تو نہیں دیں، کہ جو آدمی جائے گا کسی اتار کی دکان پہ خوشبو لے گا وہاں سے، اور جو لوہار کی بٹی پہ جائے گا وہ چنگارے لے گا وہاں سے.
انہیں جی نہیں وہاں پہ بڑا اچھا نظام ہے، بڑا اچھا دین کی دعوت ہے، بڑے کام ہیں اور بڑی نمازیں بھی پڑھتے ہیں بچے، یہ بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، اور جب اگلے پوتے پوتیاں مشرک ہو جاتے ہیں، عیسائی بن جاتے ہیں، یہودی بن جاتے ہیں، تو پھر وہاں سے بھاگتے ہیں کہ نہیں جی نہیں ساری اولاد برباد ہوگی۔ جب اپنی بیٹیوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ غیر مشرکوں کے ساتھ اور کافروں کے ساتھ گھروں سے بھاگ رہی ہیں اور ان کے ساتھ نکاح کر رہی ہیں، ان کے ساتھ یاری اور دوستی کر رہی ہیں، تو پھر وہاں سے بھاگتے ہیں چلے سعودی عرب جانا چاہیے۔ آنکھیں کھولنے کے لیے یہ قرآن بہت ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنا آپ کو برباد کر کے سبق حاصل کریں، سبق حاصل کرنے کے لیے یہ قرآن نازل ہوا ہے۔ سب سے پہلی بات جو تھی وہ یہ تھی کہ ڈالر کتنے ملیں گے ہمیں حضرت صاحب، مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہیں ہم، لیکن ہمیں پیسے کتنے دو گے، ہمارا انعام کیا ہوگا؟ قال نعم، فرعون نے کہا کہ بہت مال دوں گا، بڑی دولت دوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات جو فرمائی ہے نا، بڑے جو دانش کی اور حکمت کی باتیں اللہ کے رسول نے بتا دیں۔ فرمایا کہ دو چیزیں انسان کے دین اور ایمان کو اتنا تباہ کرتی ہیں، اتنا تباہ کرتی ہیں، اگر دو بھیڑیے، بھوکے بھیڑیے بکریوں کے واڑے میں چلے جائیں تو وہ بکریوں کو اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا دین اور ایمان کا نقصان اور تباہی یہ جو مال اور منصب کا لالچ کرتا ہے۔ مال اور منصب کا لالچ جو ہے انسان کے دین اور ایمان کو برباد کر دیتا ہے۔ ڈالروں کے پیچھے اور کرسی کے پیچھے، اعلیٰ منصب کے پیچھے، عصری کے پیچھے اپنا دین اور ایمان برباد کر لیتے ہیں لوگ۔ اور وہی بات اللہ نے فرمائی کہ فرعون کے دربار میں آتے ہی سب سے پہلی بات ہی یہ تھی کہ اچھا جی ہمیں بادشاہ سلامت، کتنے ڈالر ملیں گے، کتنا کچھ انعام ملے گا، کتنے پیسے ملیں گے۔ اور فرعون بھی چالاک تھا، وہ ان سے زیادہ بھی چالاک تھا۔ اس نے کہا ڈالر ہی نہیں، میں تمہیں اپنے دربار میں کرسی بھی دوں گا، اچھا منصب بھی دوں گا تمہیں، اپنے دربار میں درباریوں میں شامل کر لوں گا تمہیں۔ قال نعم وانکم اذا لمن المقربین، تمہیں ڈالر بھی ملیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑا عہدہ بھی دوں گا تمہیں۔ مقابلہ کرو موسیٰ کا، اس کا راستہ روکو جیسے بھی ہو سکتا ہے۔ قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے یہ بات کہی کہ جو تم کرتب دکھانا چاہتے ہو دکھاؤ۔ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ، انہوں نے اپنی رسیاں اور اپنی سوٹیاں وہ میدان میں پھینک دیں۔ وَقَالُوا، اور ساتھ یہ بات کہی بِعِزَّتِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ، فرعون کی عزت کی قسم۔ بادشاہ کو خوش کرنا ہے نا، اپنا دین اور ایمان رہتا ہے نہیں رہتا اس کی پرواہ نہیں، بادشاہ سلامت خوش ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کے نام کی قسم کھانا یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے۔ فرمایا کہ جو کوئی آدمی قسم کھانا چاہے اللہ کی قسم کھائے، ورنہ خاموش رہے، اور اگر کوئی قسم کھا لے تو توبہ اور استغفار کرے، اپنے ایمان کی تجدید کرے۔ وہ بعزت فرعون انا لنحن الغالبون، انہوں نے اپنے جادو کا کرتب دکھایا، اور جادو کا کرتب دکھانے سے پہلے فرعون کی عزت کی قسم کھائی کہ ہم ہی غالب ہوں گے، فکر نہ کرو، یہ موسیٰ کا دین نہیں چلے گا، دین ہمارا ہی رہے گا اس ملک میں۔ فَأَلْقَى موسیٰ عصاہ فَإِذَا ہِیَ تَلْقَفُ مَا یَأْفِکُونَ، اللہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا میدان میں پھینکا، جیسا ہی عصا اژدہا بنا تو اس نے جو جادوگروں کے
بنائے ہوئے سانپ تھے چھڑیوں کے یا رسیوں کے، اژدہا نے ان کو نگلنا شروع کر دیا۔ جب یہ دیکھا جادوگروں نے کہ جو کچھ ہمارا کرتب تھا وہ تو ختم ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ کیا ہے وہ تو سامنے نظر آ رہا ہے۔ دیکھیں جادو اور معجزہ جو ہے نا، ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جادو میں انسان کی آنکھوں پہ عمل کیا جاتا ہے، جس کو نظر بندی کہا جاتا ہے۔ ہوتا کچھ ہے، انسان دیکھتا کچھ ہے۔ جادو میں اصلیت نہیں بدلتی، اصل میں وہی چیز ہوتی ہے جو ہے۔ وہ تھی تو رسیاں ہی، وہ تھی تو سوٹیاں ہی، لیکن لوگوں کی آنکھوں پہ ایسا عمل کیا کہ لوگوں کو نظر یہ آتا کہ شاید یہ سانپ بنے ہوئے۔ لیکن جادو میں معجزے میں یہ نہیں ہے۔ معجزے میں چیز کی جو اصلیت ہے وہ بدل جاتی ہے۔ وہ عصا تھا جب موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا، لیکن جب وہ موسیٰ علیہ السلام اس کو نیچے گراتے، زمین پہ رکھتے، تو وہ فی الواقعی وہ واقعی اژدہا بن جاتا۔ یہ وہ فرق تھا جس فرق کا جادوگروں کو علم تھا، اور جب جادوگروں نے یہ دیکھا کہ جو کچھ ہم نے کیا تھا وہ تو ہڑپ ہو گیا، وہ تو اس نے سارا نگل لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ دکھایا ہے یہ جادو نہیں ہے، یہ تو کچھ اور ہی چیز ہے۔ دیکھیے، جو ایک تو یہ بات ہے کہ وہ واقعی ماہر تھے اپنے فن کے، اور انہیں اپنے فن کا علم تھا کہ ہمارے فن کی حقیقت کیا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا فن دیکھا جو کہ معجزہ تھا، تو انہیں فوراً یہ یقین کرنے میں لمحہ بھی نہیں لگا کہ جو موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے ہیں وہ ہمارا فن نہیں ہے، وہ ہمارے کرتب والی بات نہیں ہے، وہ کچھ اور ہی چیز ہے۔ فرق کا فوراً انہیں پتہ چل گیا۔ لہٰذا اللہ فرماتے ہیں فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ۔ یہ ہے انقلاب، یہ ہے تبدیلی کہ انسان کے اندر سے مجبور ہو جائے انسان بات ماننے کو۔ اُلْقِيَ وہ ڈال دیے گئے، ڈالے گئے نہیں بلکہ ڈال دیے گئے۔ کسی نے حکم نہیں دیا، کسی نے ان کو ڈانٹا ڈپٹا نہیں ہے، کسی نے ان کو لعن طعن نہیں کی کہ تم ہار گئے یا تم شکست کھا گئے، کسی نے کچھ نہیں کہا، بس وہ دیکھا انہوں نے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اُلْقِيَ اپنے اندر سے کوئی بات ایسی، ان کے جذبہ پیدا ہوا، ان کے اندر سے کوئی چیز ایسی پیدا ہوئی، اندر سے فکر ایسی پیدا ہوئی، سجدے میں ڈال دیے گئے، اپنے آپ وہ میدان مقابلہ میں ہی سجدہ کر دیا۔ انہوں نے فوراً تسلیم کر لیا کہ ہم شکست کھا گئے ہیں، یہ ہماری بات نہیں ہے، یہ ہماری بات سے بڑھ کے کچھ آگے اور ہے، جادو والی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ فرماتے ہیں کہ میدان مقابلہ میں ہی جادوگر جو تھے وہ سجدے میں پڑ گئے۔ قالوا، اور انہوں نے اعلان کر دیا، وہ جو کہہ رہا تھا نا پہلے کہ جو بھی غالب ہوگا اس کا دین چلے گا ہمارے ملک میں، جو فاتح ہوگا اس کا دین بلند ہوگا، اس کا نام بلند ہوگا۔ اب جو مقابلہ کرنے والے تھے، جادوگر تھے، انہوں نے تو فوراً اعلان کر دیا، نہ صرف سجدہ کر کے اپنی شکست کا اعتراف کر لیا بلکہ اپنی زبان سے بھی اعلان کر دیا، آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین پہ ایمان لے آئے۔ مطلب یہ کہ موسیٰ علیہ السلام جس رب کی دعوت دیتے ہیں، رب تو وہ بھی اپنے وہ کہلاتا تھا، لیکن جس رب کی دعوت دیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، اس پہ ہم ایمان لائے ہیں۔ اور اگلی آیت میں جادوگر بھی بڑے ذہین تھے، اور ان کو بالکل فوراً یقین آ گیا، فوراً پتہ چل گیا کہ موسیٰ علیہ السلام واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں، اور یہ معجزہ لے کے آئے ہیں، یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں یہ سچی ہیں، ہم جھوٹے ہیں۔ اس لیے
انہوں نے صرف اتنی بات نہیں کہی آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین پہ ایمان لے آئے، بلکہ آگے یہ وضاحت کی رب موسیٰ و ہارون۔ رب العالمین تو اپنے آپ کو فرعون بھی کہتا تھا، کہیں یہ فرعون جو ہے مخلوق خدا کو دھوکہ نہ دے کہ دیکھو جادوگروں نے میرے اوپر ایمان لانے کی بات کی ہے۔ بڑی ذہانت سے کام لیا انہوں نے، اور بڑی عقل مندی سے یہ وضاحت کر دی کہ وہ رب جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے اس پہ ایمان لائے ہیں، اس رب پہ نہیں ایمان لائے۔ بہت بڑی بات تھی یہ کہ جو وقت کا فرعون ہے، جس سے بھی چند لمحے پہلے وہ انعام کا مطالبہ کر رہے تھے اور جس سے اپنے عہدے کا مطالبہ کر رہے تھے، اسی کے سامنے کھڑے ہو کے یہ بات کہہ دینی بہت بڑا انقلاب ہے، بہت بڑی تبدیلی ہے، اور یہی ہے ایمان کی قوت، ایمان کی طاقت ہے۔ یہ ہم ایمان لے آئے رب العالمین پہ جو کہ موسیٰ کا اور ہارون کا رب ہے۔ قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، اب یہ اس کا اگلا ایک مکر و فریب کا ہتھیار تھا کہ میں اتنا ڈراؤں اور دھمکاؤں ان کو، ایسی دھمکی لگاؤں کہ یہ اپنی بات واپس لے لے تاکہ ہماری بات رہ جائے، ہمارا دین نہ چلا جائے، اس کی بات غالب نہ آ جائے، لوگ اس کی باتوں میں نہ آ جائیں۔ لہذا اس نے ڈرانے اور دھمکانے کی اور سزا دینے کی بات کی جادوگروں کو۔ پہلے تو یہ کہا کہ تم نے میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے ہو، انہ لخبیرکم الذی علمکم السحر، لگتا یہ ہے یہ تمہارا استاد ہے۔ اب یہ دیکھیے کس طرح اس نے ساری بات کو پلٹنے کی کوشش کی اور اس میں مکر و فریب کرنے کی کوشش کی۔ لگتا یہ ہے کہ یہ تمہارا استاد ہے جس کے تم پیچھے لگ گئے ہو اور تم نے اس کو مان لیا ہے۔ یہ تم نے سورہ طٰہٰ میں ہم نے پڑھا کہ فرعون نے یہ کہا کہ تم نے تو میرے خلاف یہ سازش کی ہے۔ سازش یہ کی ہے کہ تم نے مل جل کے یہ طے کر رکھا تھا کہ جادوگر جو ہیں وہ ناکام ہوں گے اور موسیٰ کامیاب ہوگا، یہ تمہارا استاد ہے، یہی تم کو پڑھا سے لکھا کے لایا ہے۔ یہ مکر و فریب تھا اس کا۔ موسیٰ تو اجنبی تھے اس سرزمین میں، 10 سال مصر سے باہر رہ کے آئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام تو جانتے پہچانتے نہیں تھے جادوگروں کو، اور فرعون نے اپنی مرضی سے بلایا ان کو، اپنے چن چن کے بندے بلائے، اپنے جو تھے خاص جو جادوگر تھے، اپنی تعارف والے، اپنے جان پہچان والے، ان کو بلایا۔ موسیٰ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کون لوگ ہیں، کہاں کہاں سے بلائے گئے ہیں، لیکن اس نے دنیا کو گمراہ کرنے کے لیے پراپیگنڈا یہ کرنا شروع کر دیا، لوگوں کو یہ بتایا کہ یہ تو سارا ایک ہی جتھا ہے، یہ تو سارے ایک ہی جگہ کے لوگ ہیں، موسیٰ استاد ہے ان کا اور یہ شاگرد ہیں ان کے، اور انہوں نے ہمارے خلاف یہ چال چلی ہے، ہمارے خلاف سازش کی ہے، ہمیں ہمارے ملک سے نکالنا چاہتے ہیں، ہماری حکومت چھیننا چاہتے ہیں اور ہماری حکومت کی جگہ اپنی حکومت بنانا چاہتے ہیں۔ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، آگے اس نے پھر دھمکی دی، یہ باتیں بھی کیں تاکہ لوگوں کو گمراہ کیا جا سکے، اور پھر جو سب سے بڑا ہتھیار اور سب سے بڑا ہتھکنڈا ہے دشمن کا مسلمانوں کے خلاف، وہ یہ ہے کہ ان کو تعذیب میں مبتلا کرنا، مصائب و آلام ڈالنا، ان پہ ظلم و ستم کرنا، ان پہ زیادتیاں کرنی، ان پہ عرصہ حیات تنگ کر دینا۔ وہی بات فرعون نے کہی، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا، تمہارے پاؤں کاٹ دوں گا مخالف سمت سے، اور تم کو سولی دے دوں گا، بڑی عبرتناک سزا دوں گا، تمہیں تڑپا تڑپا کے مار دوں گا تمہیں۔ یہ امتحان تھا جادوگروں کا۔ جادوگر جو ہیں وہ ایمان لے آئے اور بادشاہ کے ساتھ، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جی مقابلہ ختم ہو گیا، لوگ گھروں میں چلے گئے، گھر جا کے جادوگروں نے یہ بات کہی ہو کہ نہیں جی نہیں، وہ موسیٰ جو ہے وہ تو بالکل سچا تھا اور ہمارے جادوگر جو ہیں ہمارا جادو تھا وہ معجزہ تھا، گھر جا کے بات نہیں کی۔ یہ بہت بڑا ایک عزم کی بات ہے، ایمان کی قوت کی بات ہے، اور بہت بڑی ہمت اور جرأت کی بات ہے
کہ میدان مقابلہ میں یہ کہہ دینا کہ یہ ہمارا جادو جو ہے یہ ناکام ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام کی بات وہ ہے جو موسیٰ لے کے آیا ہے، وہ غالب ہے، ہم مغلوب ہیں، وہ فاتح ہے، ہم شکست خوردہ ہیں۔ لیکن آخری ہتھ کنڈا وہی تھا جو کفار کا اور مشرکین کا ہوتا ہے کہ ان پہ اتنا ظلم و ستم کرو، اس طرح کی دھمکیاں دو ان کو کہ یہ خوفزدہ ہو جائیں، اپنی بات سے پیچھے ہٹ جائیں۔ اور یہ واقعات جو ہیں، یہ سارے واقعات میں نے بتایا نا کہ موسیٰ علیہ السلام کے یہ سارے واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آ رہے تھے، مسلمانوں کو پیش آ رہے تھے۔ مکہ کی ساری زندگی جو ہے وہ اس طرح کا آئینہ ہے ایک طرح سے، اور اس کے بعد بھی کتنے واقعات ایسے پیش آئے۔ جو غزوہ تبوک تھا، جیش اسرت کہا جاتا ہے اس کو، بہت تکلیف میں، بڑے مصائب میں، شدید گرمی کا موسم، فصلیں پکی ہوئی، پھل پکے ہوئے، جی نہیں چاہ رہا کسی کا جانے کو، اور پھر سامان سفر مہیا نہیں ہے، اور سفر بھی معمولی نہیں، 600-700 کلومیٹر کا سفر ہے۔ گرمیوں کے دنوں میں 600-700 کلومیٹر کا سفر کرنا، 30,000 آدمی ہیں، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، راستے میں صحابہ کرام جو ہیں وہ درختوں کے پتے کھا رہے ہیں، کھانے کے لیے چیز میسر نہیں ہے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ 30,000 آدمی تھے، اور اونٹوں کی تعداد اتنی تھی کہ ایک ایک اونٹ کے لیے 18 آدمی تھے جو باری باری سوار ہوتے تھے۔ یہ حالت تھی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں پہنچے 15 دن کے بعد، 15 دن کا سفر کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں پہنچے۔ تبوک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسر روم کا انتظار کیا 20 دن تک، لیکن اس کو ہمت نہیں پڑی۔ یہ پہلا غیر ملکی جنگ تھی مسلمانوں کی، ایک کھلے عام چیلنج تھا پوری دنیا کو، پوری عیسائی دنیا کو، کہ جس میں ہمت ہے آئے مقابلہ کرے ہمارا آگ۔ اور کیسر بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ ہم مسلمانوں پہ حملہ کرنے والے ہیں، کرنے والے ہیں، کرنے والے ہیں۔ بس صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اتنی دفعہ دھمکی دی اس نے کہ ہم لوگ بعض اوقات کوئی معمولی سا بھی کھٹکا ہوتا تو ہم لوگوں سے پوچھتے کہیں کیسر تو نہیں آ گیا، کہیں کیسر تو نہیں آ گیا، اتنا خدشہ تھا۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں جا کے 20 دن تک انتظار کرنا، یہ گویا کہ پوری دنیا کے لیے چیلنج تھا، کافروں کے لیے، کہ جس میں ہمت ہے مقابلے کی آئے ہمارے سامنے۔ نہیں آیا مقابلے کرنے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن کا انتظار کر کے پھر واپس چلے گئے۔ اردن میں گورنر تھا فرا بن عمر، اس کا نام تھا، کیسے روم کے ماتحت تھا، وہ عیسائیوں کا گورنر تھا، عیسائی تھا وہ۔ اس نے جب یہ سارا منظر دیکھا کہ مسلمان کس بے سر و سامانی کی حالت میں نکلے ہیں، نہ سواریاں ہیں ان کے پاس، نہ کھانے پینے کا ہے، اسلحہ جو ہے وہ بھی ناقص ہے، وہ بھی کم ہے، بے سر و سامانی کی حالت میں یہ نکلے ہیں، اور 20 دن تک بیٹھے رہے کہ ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی قوت آئے ہمارے سامنے، اور کیسر کو ہمت نہیں پڑی نکلنے کی۔ یہ صورتحال دیکھ کے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے، یہ صورتحال دیکھتے ہوئے وہ جو گورنر تھا فروا، وہ مسلمان ہو گیا، اور مسلمان بھی ویسا ہی ہوا جیسے یہ جو جادوگر تھے یہ مسلمان ہوئے۔ اسے باقاعدہ اعلان کیا کہ میں نے جو کچھ غزوہ تبوک کے مناظر دیکھے ہیں، جو کچھ میں نے صورتحال دیکھی ہے، یہ مجھے لگتا یہی ہے کہ یہی سچے لوگ ہیں۔ میں ایمان لاتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں کلمہ پڑھتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حلال اعلان یہ کہہ دیا۔ کیسر روم کو خبر پہنچی، کیسر روم نے پیغام پہنچایا، یا تو عیسائی بن جاؤ، دوبارہ عیسائیت میں آ جاؤ، تمہارے سارے اعزازات اور تمہاری مملکت اور تمہارا منصب اور تمہاری دولت سب کچھ تمہارے پاس رہے گا، اور اگر دوبارہ عیسائی نہیں بنتے، مسلمان رہتے ہو، تو پھر موت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بالکل وہی بات جو فرعون نے کہی تھی کہ اگر تم اس پہ ایمان پہ قائم ہو
تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ ساری دنیا دیکھے گی کیسی سزا دی ان کو. ہاتھ کاٹ دوں گا، پاؤں کاٹ دوں گا، کاٹنے کے بعد تمہیں سولی چڑھا دوں گا، دنیا کے لیے عبرت ہوگی. بالکل وہی بات. لیکن ایمان کی قوت ہے، ایمان ہو تو صحیح نا، ہمارے جیسے ایمان والی بات نہیں ہے. ایمان فی الواقعی جن کا تھا وہ واقعی ایمان والے تھے، اور ایک ایک آدمی جو ہے وہ پوری حکومتوں سے ٹکر دینے والا تھا، ایک ایک آدمی. حضرت فروا نے کہا کہ میں ایمان لے آیا ہوں، اب تم جو کرنا چاہتے ہو کر لو، میں ایمان نہیں چھوڑوں گا. کلمہ پڑھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لایا ہوں، اب میں محمد کو نہیں چھوڑوں گا، ساری دنیا چھوڑ دوں گا. مارتے ہو مار دو. اس نے آرڈر لکھ دیے کہ اس کو پھانسی لگا دو، گولی مار دو اس کو. اور حضرت فروا نے موت کو قبول کر لیا، وہ مر گیا، گولی کھا لی، پھانسی لگ گیا وہ، لیکن ایمان نہیں چھوڑا. اور وہ واقعہ جو مسالمہ کذاب کے ساتھ ہے، حضرت حبیب بن زید انصاری کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ بدبخت پہلے ایمان لایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور بھی لوگ تھے اور ایمان بھی لائے. بعد میں پھر اس نے مطالبہ شروع کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں تب ایمان لاتا ہوں یا میں تب اپنی بات پہ قائم رہتا ہوں، آپ کے بعد یہ جو نبوت کا سلسلہ ہے میں اس کا خلیفہ بنوں گا، یہ میرے ہاتھ میں آئے گا، حکومت میرے پاس آنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ایک چھوٹا سا تنکا ہے نا اس نبوت کا، یہ بھی تمہیں نہیں دوں گا. اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھ چکے تھے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی تعبیر کی کہ میں نے 2 کنگن پہنے ہوئے ہیں، اور پھر مجھے کہا گیا پھونک مارو ان کو. میں نے پھونک ماری تو وہ کنگن غائب ہو گئے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر اس کی یہ کی کہ 2 کذاب پیدا ہوں گے میری زندگی میں، اور دونوں کے دونوں ہلاک ہوں گے. مسالمہ بھی کذاب تھا، یہ نبوت کا دعویٰ کیا، اور یمن کا اسود انسی تھا، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا. دونوں مارے گئے، دونوں قتل ہوئے، دونوں ہلاک ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حبیب کو خط دے کے بھیجا انصاری مسالمہ کے پاس کہ دین جو ہے یہ اللہ کا ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، اور مانگے تانگے سے یہ نبوت نہیں ملتی، یہ تو اللہ منتخب کرتا ہے، جس کو اللہ چاہے گا وہ خلیفہ بنے گا. آج بھی جھگڑا ہے نا کہ خلیفہ وہ بے فصل کون ہے؟ وہ تو وہی ہے جس کو اللہ نے بنا دیا. اب تم ساری زندگی روتے پیٹتے رہو، ساری زندگی ماتم کرتے رہو، کیا بنے گا اس سے؟ جو فیصلہ اللہ نے کرنا تھا وہ کر دیا، جس کو بلا فصل بنانا تھا بنا دیا، اور ساری قیامت تک وہی رہے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط دے کے بھیجا، اور حبیب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسالمہ نے پوچھا کیا تم ایمان رکھتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ حضرت حبیب نے کہا کہ ہاں میرا ایمان ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. پھر اس نے دوسرا سوال یہ کیا کہ کیا مانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت حبیب نے کہا کہ مجھے تمہاری آواز سنائی نہیں دے رہی، میں تمہاری بات نہیں سن رہا. پھر اس نے وہی بات پوچھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہو؟ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتا ہوں، میں ایمان لایا ہوں، میرے اوپر ایمان لاتے ہو؟ نہیں میں تمہاری بات نہیں سنتا. جلاد کو حکم دیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو، ہاتھ کاٹ دیا. پھر وہی بات پوچھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان ہے؟ ہاں ایمان ہے. میرے اوپر ایمان ہے؟ نہیں مجھے بات نہیں سنائی دے رہی. اچھا اس کا بازو بھی کاٹ دو. پھر دوسرا بازو، دوسرا ہاتھ کاٹ دو، دوسرا بازو بھی کاٹ دو. سارا جسم کٹ گیا، لیکن زبان سے ایک ہی بات ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم اللہ کے رسول نہیں. یہ ہے ایمان کی قوت. اور اسی ایمان کا مظاہرہ کیا جادوگروں نے بھی. جادوگروں کو دھمکی دی کہ تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا، تمہارے پاؤں کاٹ دوں گا، تمہیں سولی دے دوں گا، اپنی بات سے پھر جاؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں بھی
واقعہ یہ پیش آیا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں ایک لشکر بھیجا عیسائیوں سے لڑنے کے لیے. وہاں پہ مسلمان کامیاب نہ ہو سکے، گرفتار ہو گیا. حضرت حذیفہ بھی پکڑے گیا، کیسر کے سامنے پیش کیا گیا. کیسر نے دعوت دی کہ عیسائی بن جاؤ، مملکت بھی تمہاری ہے، تمہاری کے لیے کرسی بھی ہے، ڈالر بھی ہیں، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، سب کچھ دیں گے تمہیں، بس عیسائی بن جاؤ. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، بس ایمان لایا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، دنیا ادھر کی ادھر ہوتی ہے ہو جائے، آسمان زمین بدلتے ہیں بدل جائے، میں ایمان نہیں چھوڑوں گا. کیسر نے ترکیب یہ کی خوف زدہ کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے، کہ مسلمانوں میں سے ایک قیدی کو لاؤ. مسلمانوں میں سے قیدی کو لایا گیا، حکم دیا کہ تیل گرم کرو. تیل کو گرم کیا گیا، حکم دیا کہ اس مسلمان قیدی کو تیل میں، جلتے تیل میں ڈال دو. اس کو جلتے تیل میں ڈال دیا گیا. حضرت حذیفہ دیکھ رہے تھے، اور حضرت حذیفہ کے سامنے دیکھا انہوں نے کہ مسلمان کو تیل میں ڈال دیا گیا، اور وہ دیکھتے دیکھتے جل بھن کے ختم ہو گیا. ایمان تو اسے بھی نہیں چھوڑا جس کو ڈالا تھا. لیکن یہ عبرتناک سزا کیسر نے اس لیے دی کہ وہ جو کمانڈر ہے ان کا، اس کو عیسائی بنا دو، وہ ایمان چھوڑ دے. سزا دینے کے بعد حضرت حذیفہ سے پھر کہنے لگا کہ دیکھو یہ حال ہوگا تمہارا، عیسائی بن جاؤ. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکلا. کیسر کہنے لگا، اس نے یہ سمجھا کہ شاید یہ موت سے ڈر گیا ہے، یہ انجام دیکھ کے ڈر گیا ہے. کہنے لگا ڈر گیا ہو، اب بھی موقع ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لو، جان بچا لو اپنی. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے کہ شاید میں موت سے ڈر گیا. حضرت حذیفہ کہنے لگے کہ میں اس وجہ سے میرے آنسو نکلے ہیں، اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے میرے پاس ایک ہی جان ہے، میرے پاس 100 جانیں ہوتی میں ساری قربان کر دیتا. میرے پاس ایک جان ہے، میرے پاس 100 جانیں ہونی چاہیے تھی جو میں اللہ کی راہ میں قربان کرتا. کیسر جو تھا بڑا متاثر ہوا حضرت حذیفہ کے اس جواب سے. کہنے لگا کہ تم تو بڑے دلیر آدمی ہو، بڑے ایمان کے پکے آدمی ہو. اچھا میں تمہیں ایک شرط پہ چھوڑتا ہوں، تمہاری بہادری دیکھ کے اور تمہاری جرت دیکھ کے ایک شرط پہ میں تمہیں رہا کر دیتا ہوں. کہا کہ بتاؤ کیا ہے؟ کہنے لگا کہ میرے ماتھے کا بوسہ لو. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے بوسہ لے لیا. اس کے بعد اس نے چھوڑ دیا سب. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، جا کے واقعہ بتایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بڑی تحسین کی اور بڑی اس کا حوصلہ افزائی فرمائی، اور سب سے پہلے اٹھ کے حضرت حذیفہ کے ماتھے کا بوسہ لیا، اور جتنے بھی مجلس میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے سب کو حکم دیا کہ اس کے ماتھے کا بوسہ لو. یہ ہے وہ ایمان جس کا مظاہرہ کیا انہوں نے. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں ایک یا دو یا تین مثالیں نہیں ہیں، بے شمار مثالیں ہیں. مکی زندگی کو دیکھ لیں، ساری زندگی بھری پڑی ہے ایسے ایمان سے. حضرت بلال کو دیکھ لیں، خبیب کو دیکھ لیں، ابو ذر غفاری کو دیکھ لیں، جتنے بھی صحابہ کرام ہیں مکہ کی زندگی میں، یہ تو بیچارے پھر بھی کمزور لوگ تھے. حضرت ابو بکر کو نہیں چھوڑا، حضرت عثمان کو نہیں چھوڑا، جو اپنے خاندان والے تھے، جو وہاں پہ عزت والے تھے. تاریخ بڑی بھری پڑی ہے.
لیکن ان کا ایمان جو ہے وہ جب ایمان لے آتے تھے تو پھر وہ ایمان ہماری طرح کا نہیں ہوتا تھا جو ڈالروں سے بک جائے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، آسمان زمین بدل جائیں، لیکن وہ اپنے ایمان سے نہیں ٹلتے تھے، ایمان سے نہیں ہٹتے تھے۔ جب یہ فرعون نے دھمکی دی کہ اگر تم اپنی بات سے نہ پلٹے تو میں تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا، تمہارے پاؤں کاٹ دوں گا، تمہیں سولی دے دوں گا، اس کے جواب میں جادوگروں نے یہ بات کہی، قالوا لا ذے، جادوگروں نے کہا کہ کوئی پرواہ نہیں ہمیں، ہاتھ کاٹتے ہو ہاتھ کاٹ دو، بازو کاٹتے ہو بازو کاٹ دو، سولی دیتے ہو سولی دے دو، جو مرضی کر لو، اس لیے کہ مرنا تو ہے ہی، ہم نے جانا ہی ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہی جانا ہے، موت آنی ہی آنی ہے، ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کی طرف پلٹنا ہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا، تمہاری جو سزائیں ہیں ان کی وجہ سے جائیں گے تو اللہ کے نزدیک اور بھی زیادہ درجہ پائیں گے، اللہ سے اور بھی زیادہ انعام پائیں گے، لا ذیر، کوئی پرواہ نہیں، جو کرنا چاہتے ہو کر لو، انا الی ربنا منقلبون، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، اپنے رب کے پاس جانا ہے ہم نے۔ یہ ہے ایمان، یہ میں نے بتایا نا کہ موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کے واقعات جو ہیں بڑی تفصیل سے بتائے اللہ تعالیٰ نے، اور اس میں بڑے سبق ہیں ہمارے لیے، کافر کیسی کیسی چالیں چلتے ہیں، کیسی کیسی سازشیں کرتے ہیں، کیسے کیسے مکر و فریب ہیں ان کے دین کا اور اسلام کا راستہ روکنے کے لیے۔ اور اگر ایمان ہو واقعی، اور پھر یہ قرآن مجید نے تو یہ بات نہیں بتائی کہ فرعون نے ان کو ہاتھ پاؤں کاٹے یا ان کو پھانسی دیا یا نہیں دیا، قرآن میں تو یہ بات نہیں بتائی، مفسرین نے اپنے طور پہ، بعض نے لکھا ہے کہ سزا دی، بعض نے لکھا ہے کہ سزا نہیں دے سکا، لیکن وہ اپنی بات پہ قائم تھے کہ مارنا ہے، پھانسی دینا ہے، گولی مارنی ہے مار دو، جو کرنا ہے کر لو، جو کرنا ہے کر لو، ہم اپنے ایمان سے نہیں ٹلیں گے، ایمان سے نہیں ہٹیں گے، اس لیے کہ بالآخر ہم نے جانا اپنے اللہ کے پاس ہے۔ انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا، یہ ہے وہ بات جو انسان کو اپنے ایمان پہ قائم رکھتی ہے۔ ہم امید رکھتے ہیں، اور اللہ سے جو امید ہے نا وہ تو ایسی امید ہے کہ یقین سے بھی بڑھ کے ہے، اللہ کی رحمت کی، اللہ کے فضل اور احسان کی، دین کے راہ میں اگر کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے یا کوئی ابتلا آتی ہے تو اس کا صلہ جو ہے وہ اللہ ضائع تو نہیں کرتے، اللہ اس کا صلہ دیتے ہیں۔ یہی بات جادوگروں نے کہی کہ ہم اس ایمان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھتے ہیں ان یغفر لنا ربنا خطایانا، کہ جو ہم خطائیں کر چکے، جو ہم گناہ کر چکے، اللہ وہ ساری کی ساری ہماری معاف کر دے گا۔ ان کنا افضل المؤمنین، اس لیے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کے سب سے پہلے ایمان لانے والے ہم ہیں، اور یہ ایمان جو ہے نا ہے بڑے نصیب کی بات، یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ ابراہیم علیہ السلام کو نمرود میں آگ میں ڈال دیا، کتنا بڑا معجزہ ہوا ساری مخلوق کے سامنے، ابراہیم علیہ السلام کا بال بیکا نہیں کر سکی، آگ ٹھنڈی ہو گئی، کتنی بڑی نشانی ہے، کتنا بڑا معجزہ ہے، کتنے لوگ ایمان لائے۔ صرف ایک آدمی، خود قرآن نے کہا کہ اس بستی میں صرف ایک ہی گھر تھا جو ایمان لایا، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کا بھتیجا تھا لوط علیہ السلام۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد، اور یہاں بھی دیکھ لیں جادوگر ایمان لے بھی آئے ہیں، انہوں نے اس بات کا اعتراف بھی کر لیا کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے، اور جو کچھ اس نے دکھایا ہے یہ معجزہ ہے، یہ جادو نہیں ہے، ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں۔
لیکن پورے مصر سے کتنے لوگ ایمان لائے؟ فرعون کی بیوی ایمان لائی. صرف ایک مثال ملتی ہے، اور وہ مثال اللہ نے قرآن میں بھی بیان کر دی ہے کہ میں جو مسلمان ہیں ان کے سامنے جو فرعون کی بیوی ہے اس کی مثال تمہیں دیتا ہوں. کتنا ظلم اس نے سہا، کتنا اس نے جو فرعون ظلم کرتا تھا ایمان لانے والوں پہ، ان کو تو دھمکی دی اس نے، لیکن اپنی بیوی کے ساتھ تو سب کچھ کیا اس نے، ہاتھ بھی کاٹے، پاؤں بھی، کیل بھی گاڑ دیے، سب کچھ کیا. اور اس کے بعد حضرت جو آسیہ نام تھا ان کا یا جو بھی تھا، قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، انہوں نے اپنے رب سے درخواست کی کہ یا اللہ یہ اتنے ظلم کر رہا ہے، مجھے اس ظلم سے نجات دے اور اپنے پاس جنت میں میرا گھر بنا دے. یہ ہے وہ صلہ جو ایمان کے بعد ملتا ہے، جس کا انسان کے دل میں تمنا ہوتی ہے، یا جو یقین ہوتا ہے کہ میں اللہ کے دین کے لیے مصیبت اٹھا رہا ہوں، اللہ کے دین کے لیے ظلم برداشت کر رہا ہوں، اللہ مجھے اس کا صلہ دے گا، اللہ مجھے جنت دے گا اس کے بدلے میں. اللہ کسی کی تکلیف کو، کسی کے جو دین کی راہ میں انسان مشقت اٹھاتا ہے، دین کے لیے جو کام کرتا ہے، اللہ کو ضائع نہیں کرتا. اور جو جادوگر تھے انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ تم جو سزا دینا چاہتے ہو ہم اس سزا کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ ہم یہ معجزہ دیکھنے کے بعد ایمان لائے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کرے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں صلہ دے گا اس کا. یہ ہے وہ چیز جو اللہ تعالیٰ یہ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ ایمان جو ہے وہ ویسا ہونا چاہیے جیسا یہ ایمان ہے. یہ معیار ہے، صحابہ کا جو ایمان ہے وہ معیار ہے. اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ بات ارشاد فرمائی قرآن میں مختلف انداز سے، آمنوا کما آمن الناس، ایمان ویسا مطلوب ہے جیسا صحابہ کا ہے. اور یہ وہی ایمان ہے جادوگروں کا، یہ مطلوب ہے. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے میں باقی بھی اسباق ہیں ہمارے لیے سوچنے سمجھنے کے لیے کہ جو کافروں کے ہیں، کافر ہیں، جو اسلام کے دشمن ہیں، چالیں سمجھو ان کے مکر و فریب میں نہ آؤ، ان کی باتوں میں اور ان کے پراپیگنڈے میں نہ آؤ. اللہ کے رسول کی باتیں مانو، ان کے پیچھے چلو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ پڑھتے ہیں، جو کچھ سنتے ہیں، اس پہ عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا أرجع وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. وجمع السحرة لميقات يوم معلوم. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا الغالبين. ولما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال آمنتم
أذنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. یہ ہمارے بھائی کا سوال یہ ہے کہ قوالی سننا جائز ہے یا سننا جائز ہے؟ کوئی قوالی ایسی بھی ہے جس میں توحید کا سبق دیا ہو؟ قوالیاں جو ہیں وہ تو آپ سن کے دیکھیں، وہ کتاب التوحید میں نے 2-3 قوالیاں سن کے ان کو نقل کیا ہوا ہے، شرک سے بڑی پڑی ہوتی ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، 2 گناہ ہیں قوالی میں. ایک تو قوالیوں کے جو مضامین لکھنے والے، اشعار لکھنے والے ہیں شرک سے بھرپور ہوتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ وہ موسیقی کے آلات ہوتے ہیں ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیقی شیطان کا آلہ ہے، شیطان کا آلہ ہے. یہ نفاق پیدا کرتا ہے دل میں. اس لیے ویسے نعتیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عثمان نے بھی لکھی، بعد دوسرے صحابہ کرام نے بھی لکھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں نعت لکھنا یہ بڑی سعادت کی بات ہے، سننا بھی سعادت کی بات ہے، لیکن موسیقی کے ساتھ نہیں، بغیر موسیقی کے. اور ایسی نعت جس میں توحید پہ کوئی حرف نہ آتا ہو. توحید جو ہے وہ ہر چیز سے بالا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف ہے، اس سے بھی توحید بالا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت میں توحید میں خلل نہیں آنا چاہیے. اس لیے قوالی کا تو بات ہی نہ کریں، قوالی کی تو اللہ تعالیٰ معاف کرے. یہ جو ہے نا ایک تصور ہے، کہا جاتا ہے یا مشہور ہے، لیکن کیا کیا جائے. یہ اب باتیں جو ہیں اکثریت میں پھیلی ہوئی ہیں کہ ہندوستان میں جو صوفیاء آئے تو دین پھیلانے کے لیے یہاں پہ انہوں نے قوالی کا سہارا لیا. اللہ بہتر جانے کون سا یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن اگر یہی دین تھا جو صوفیاء پھیلاتے رہے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ انہوں نے شرک پھیلایا ہے، دین تو نہیں پھیلایا. اسلام تو یہ نہیں کہتا جو کچھ قوالیوں میں ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے. اور دوسرا سوال بھائی نے کیا ہے کہ وضو کے دوران گردن کا مسح کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں، یہ ایک اعلان ہے، آج اجلاس عام ہے. محترم فضیلت الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب حافظہ اللہ، اصل میں تو بڑا خطاب انہی کا ہے. ماشاءاللہ بڑے متقی اور بڑے پرہیزگار اور بڑی مدلل بات کرتے ہیں، کتاب و سنت سے بات کرتے ہیں، کتاب و سنت سے ہٹ کے کوئی بات نہیں کرتے. بہت ہی مفید خطاب ہوتا ہے ان کا، اس لیے ان کا خطاب جو ہے وہ تو ہر آدمی کو سننا چاہیے. یہ آج ہے جمعہ 15 ستمبر کو 5 بجے شام سے رات 10 بجے تک. اور بھی باقی حضرات بھی ہیں اس میں، لیکن جو بھرپور خطاب ہے وہ تو عبداللہ ناصر رحمانی صاحب کا ہے، اور دوستوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ اس میں شرکت کریں. یہ ہے کہاں پہ؟ جمعیت دعویٰ ارشاد و توعیت الجالیات الروضہ الریاض، روضہ جالیات میں یہ پروگرام ہو رہا ہے آج 5 بجے شام سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم دمر أعداء الدين اللهم نبر قلوبنا بنور الإيمان اللهم ثبتنا على الإسلام اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.